زندگی کبھی کبھی عجیب و غریب روپ میں سامنے آتی ہے کہ انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیسے رد عمل پیش کرے۔ کبھی کبھار ہمارے پاس کہنے کو بہت کچھ ہوتا ہے، مگر اس لیے خاموش رہتے ہیں کہ ہم بہت سے رشتوں کا بھرم ٹوٹنے نہیں دینا چاہتے۔ میرا نام سارا ہے اور میں کراچی کے نواحی علاقے میں پیدا ہوئی۔ میں 4 بھائیوں کے بعد پیدا ہوئی تھی تو سب کی لاڈلی تھی، ہر ایک کی آنکھوں کا تارا تھا۔ سب گھر والے مجھ سے بہت محبت کیا کرتے تھے، مگر میری ماں مجھ سے جانے کیوں خار کھاتی تھی۔ صرف ماں کو اور دادی کو مجھ سے نفرت تھی۔ میں خود کو بہت بد نصیب سمجھتی تھی۔ مجھے لگتا ہے اس دنیا میں پیدا ہونے والا ہر انسان خوش نصیب نہیں ہوتا، اور انہی لوگوں میں سے ایک میں تھی۔ میرے ماں باپ، میرا بھائی، میں نے جس سے بھی محبت کی، سب نے مجھے چھوڑ دیا۔ سب اپنی اپنی زندگیوں میں اتنے مگن ہو گئے کہ ان کو کبھی دکھائی نہیں دیا کہ میں بھی اس گھر میں موجود ہوں، ان کی زندگی کا حصہ ہوں۔ میرے بڑے 4 بھائی تھے اور میں اپنے ابا کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ لوگ بیٹی کو نحوست سمجھتے ہیں اور اس سے پیار نہیں کرتے، لیکن میرے ابا ایسے نہیں تھے۔ انہوں نے مجھے وہ سب دیا جو ایک اولاد کا حق ہوتا ہے۔ میں جب پیدا ہوئی تو دادی نے بڑی باتیں اماں کو سنائی کہ 4 بیٹے پیدا کیے تھے تو کافی تھا، اب ایک بیٹی ہو گئی ہے، ساری عمر مل کر اس کا جہیز ہی بناتے رہنا۔ دادی کی باتیں سن کر اماں بہت روئیں، لیکن جیسے ہی ابا آیا ساری کایا پلٹ گئی۔ ابا اس دن بھی مزدوری پر گیا ہوا تھا۔ جب وہ آیا تو ہمارے گھر کے دروازے پر رش دیکھا جہاں عورتیں بچی دیکھنے آ رہی تھیں۔ دروازے پر ہی ابا کو پتہ لگ گیا کہ بیٹی ہوئی ہے، اور اس نے اونچی آواز میں الحمدللہ کہا۔ اس کی خوشی دیکھ کر اماں کے آنسو تھم چکے تھے اور دادی کلس رہی تھیں اور کہنے لگی کہ دیکھو بھلا کیسا باپ ہے جو بیٹوں کی دفعہ چپ رہا اور اب آسمان میں اڑا ہے۔ لیکن ابا نے ان کی باتیں ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیں، اور اسی وقت اس دن کی مزدوری جیب سے نکالی اور پورے محلے میں جلیبیاں بٹوا دیں۔ دادی اور پھپھی یہ سب دیکھ کر جل بھن گئی تھیں، لیکن نہ جانے کیوں اماں مجھ سے پیار نہ کر سکی۔ ابا ہمیشہ کہتے رہے کہ میری بیٹی میرا نصیب بن کر آئی ہے اور اس کی وجہ سے میں نے وہ سب حاصل کیا ہے جو میں کرنا چاہتا تھا، یہ میرے نصیب کا ستارہ ہے۔ وہ مجھ پر بچپن سے ہی بہت ظلم کیا کرتی تھیں، بلا وجہ مجھے ڈانٹتی رہتی، اتنی زیادہ پابندیاں لگایا کرتی تھیں کہ میں بے بس ہو جایا کرتی تھی، اور وہ ہر ممکن یہی کوشش کرتی رہتی کہ کسی نہ کسی طرح مجھے اذیت پہنچتی رہے۔ وہ اپنا کوئی بھی وار خالی نہ جانے دیتی، جیسے ہی موقع ملتا تو وہ مجھے تکلیف دے کر جانے کیسی خوشی محسوس کیا کرتی تھیں۔ میں ان سے بہت محبت کرتی تھی، کیونکہ یہ تو فطری عمل ہے نا کہ اولاد کو ماں سے شدید محبت ہوتی ہے، جبکہ میری ماں کو مجھ سے ذرا بھی محبت نہیں تھی۔ میں یہ سوچنا نہیں چاہتی تھی، مگر کبھی کبھار مجھے لگتا تھا کہ میری ماں مجھ سے شدید نفرت کرتی ہیں۔ ایک دن میری طبیعت خراب تھی، میں بہت بیمار تھی اور بخار میں جل بھن رہی تھی۔ اس وقت مجھے ماں کی گود کی ضرورت تھی، لیکن ابا نے مجھے پیار سے گلے لگایا۔ اس دن تو ابا کے سامنے مجھے امی نے بہت پیار کیا، یوں لگا کہ جیسے میری کھوئی ہوئی ماں واپس مل گئی ہو۔ مجھے یوں لگا جیسے میری زندگی لوٹ آئی ہو۔ میرا دل چاہا کہ کاش میں ہمیشہ بیمار رہوں اور امی میری یوں ہی خدمت کرتی رہیں، لیکن یہ میری محض خام خیالی ہی رہی، کیونکہ بابا اور بھائیوں کے جاتے ہی میری ماں کا وہی سفاک اور ظالمانہ روپ سامنے آ گیا۔ بابا کے جاتے ہی اس نے میرے بالوں کو جھنجھوڑ ڈالا اور پھر مجھے مارنے کے بعد وہ خود ہی رونے لگی۔ وہ مجھے منحوس اور جانے کیا کیا کہتی رہی۔ وہ جب بھی مجھے ڈانٹتی تو ہمیشہ یہی کہتی کہ کاش تو پیدا ہوتے ہی مر جاتی، اور آج بھی اس نے یہی کہا، اور میرا دل چاہا کہ کاش اسی بیماری سے میں مر جاؤں، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ میری زندگی مزید بدتر ہونی تھی اور میری قسمت نے مجھے مزید برا وقت دکھانا تھا، سو مجھے یہ اذیت ناک لمحے جینے ہی جینے تھے، بلکہ سسک سسک کر گزارنے ہی گزارنے تھے۔ اس دن اس کے بعد گھر میں وحشت ناک خاموشی رہی۔ اماں میرے کمرے میں دوبارہ آئی ہی نہیں تھی، اور میں نے بھی کہیں نہ کہیں شکر ادا کیا تھا، کیونکہ مجھ میں ان کے تانوں اور نشتر اور ہاتھوں کے کڑے وار سہنے کی ہمت نہیں تھی۔ ایک تو بیماری کی وجہ سے میں پہلے ہی نڈھال ہو چکی تھی۔ شام کے وقت جب بھائی اور بابا گھر آئے تو امی نے ان کے آنے سے پہلے ہی چہرے پر مسکراہٹ سجا لی تھی۔ ابا سے وہ بار بار کہتی کہ آج تو سارا دن میں تھک گئی آپ کی لاڈلی کی خدمات کر کر کے، اور میرا شدت سے دل چاہتا کہ کاش میں چیخ چیخ کر سب کو بتاؤں کہ یہ جھوٹ بول رہی ہیں، مگر ان کا انداز ایسا تھا کہ جیسے وہ سارا دن واقعی میری خدمات کرتی رہی ہوں۔ انہوں نے جیسے ہی میری جانب دیکھا تو ان کے لبوں پر تو مسکراہٹ تھی، مگر آنکھوں سے میرے لیے نفرت ٹپک رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آئی تھی کہ آخر اس نفرت کی وجہ کیا تھی۔ کوئی ماں اپنی اولاد سے اتنی نفرت کیسے کر سکتی تھی کہ وہ اس کو اتنی اذیت پہنچائے؟ بھلا مائیں ایسی کب ہوتی ہیں؟ مائیں تو اپنی معذور اور نامکمل اولاد کو بھی گلے سے لگاتی ہیں، اولاد بد کردار نکلے تو اسے بھی چوم کر اس کا گناہ چھپاتی ہیں، لیکن میری ماں پتہ نہیں کیسی تھی۔ آخر مجھ سے کون سا گناہ ہوا تھا؟ یہ سوچ سوچ کر میرے دماغ کی رگیں پھٹتی رہتی تھیں۔ میں نے وہ ساری رات رو رو کر سوچتے ہوئے گزاری تھی کہ کاش مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ کس وجہ سے میری ماں مجھ سے اتنی نفرت کرتی ہیں، تو میں اس وجہ کو ہی جڑ سے اکھاڑ پھینکوں۔ مگر وہ ساری رات میں نے کانٹوں پر بسر کر دی، مگر مجھے علم نہ ہو سکا کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے، آخر میں اتنی بدنصیب کیوں ہوں۔ اس رات میں نے اپنے رب سے بہت فریاد کی کہ میری حقیقت میرے سامنے لے آئیں، مجھے اندھیرے میں مت رکھیں اور میری آنکھوں پر سے پردہ ہٹا دیں۔ اگلے دن میری طبیعت مزید خراب ہو گئی تھی اور میں پل پل دعا مانگتی رہی کہ مجھے موت آ جائے تاکہ میری ماں کو قدر ہو، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ قسمت جانے مجھے اور کتنا برا وقت دکھانا چاہتی تھی کہ اتنی اذیتوں کے بعد بھی مجھے موت نہیں آ رہی تھی۔
جب آپ تھک جاتے ہیں تو آپ کے پاس موت مانگنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں بچتا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ موت مانگنا گناہ کبیرہ میں سے ایک ہے۔ سارا دن بابا، امی اور بھائی میری خدمت میں ہی جتے رہے اور مجھے اس سب سے خوشی کی جگہ وحشت ہونے لگی تھی۔ جب میں کچھ دن اسکول نہ گئی تو میری ایک ہی اکلوتی دوست تھی جو میری اسکول کے پہلے دن سے دوست تھی، وہ اچانک ہمارے گھر آ گئی اور اس کو دیکھ کر میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے مجھے دنیا جہان کا خزانہ مل گیا ہو۔ دوست ویسے بھی آپ کی خوشی کی بہت بڑی وجہ ہوتے ہیں اور اس کو اس کڑے وقت میں اپنے پاس پا کر میں بہت خوش تھی۔ گھر رہنے کی وجہ سے میں جتنا ذہنی طور پر تھک چکی تھی تو اس کی وجہ سے مجھے ذہنی آسودگی اور سکون مل رہا تھا۔ میں اس سے باتیں کر رہی تھی اور یوں ہی ہنس رہے تھے تو اچانک امی وہاں آ گئیں۔ ان کا رویہ ایک دم بدلا، ان کے ماتھے پر شکنیں پڑی ہوئی تھیں۔ انہوں نے مجھے اس کے سامنے اتنے زیادہ تانے مارے کہ میری قسمت پھوٹ گئی ہے جب سے یہ پیدا ہوئی ہے۔ اس منحوس کی وجہ سے میری زندگی برباد ہو گئی ہے، میری ساری خوشیاں ہی یہ منحوس پیدا ہوتے ہی کھا گئی ہے۔ میری ماں نے مجھے نہیں، اسے بھی ذلیل و رسوا کر دیا تھا۔ الفاظ کے تیروں کا وار کر کے اس نے میرے سینے کو چھلنی کر دیا۔ میں نے جیسے ہی ان کو بس اتنا کہا کہ امی میری دوست بیٹھی ہے تو انہوں نے سب کچھ بھولتے ہوئے اسی کے سامنے میری بہت زیادہ بے عزتی کر دی۔ جو رہی صحیح کسر تھی وہ انہوں نے گالیاں دے کر پوری کر دی۔ میری دوست یہ دیکھ کر جیسے صدمے میں ہی چلی گئی تھی کیونکہ میں نے اس کے سامنے اپنے گھر کا امیج بہت ہی پرسکون اور خوشی والا بنایا ہوا تھا۔ مجھے دوست کے سامنے شرمندگی تو اٹھانی ہی پڑی، مگر میں نے وہ واحد اور اکلوتی دوست بھی اسی دن کھو دی۔ وہ شاکڈ سی وہاں سے چلی گئی اور میرا دل کیا کہ خودکشی کر لوں۔ میں نے ہمت بھی کی، مگر پھر یہ سوچ کر میرے ارادے متزلزل ہو گئے کہ میں اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اگلے کئی دن میں شرمندگی، خوف اور ندامت کے مارے اسکول ہی نہ جا سکی۔ مجھے خوف تھا کہ کہیں میری دوست نے سب کو بتا نہ دیا ہو کہ میری ماں کیسی ہے۔ ایک دن میں ہمت کر کے گئی تو جب میں وہاں پہنچی تو میرا دل خوف اور اندیکھے اندیشوں سے دھک دھک کر رہا تھا۔ میں نے چور نظروں سے سب کو دیکھا کہ ابھی کوئی مجھے ملامتی نظروں سے دیکھے گا تو کوئی ترس کھائے گا اور کسی کے ہمدردی کے بول میرے کانوں میں پڑیں گے، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ میں جب کلاس میں پہنچی تو وہاں سب مجھے اتنے دن بعد دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے، جبکہ توقع کے عین مطابق حفصہ نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ میں اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھی تو وہ ایک نخوت بھری نگاہ مجھ پر ڈال کر بیگ اٹھا کر وہاں سے چلی گئی۔ اس کی نگاہوں میں جانے ایسا کیا تھا کہ میں اس کے پاس جانے کی ہمت ہی نہ کر سکی۔ وہ بجانب حق تھی۔ میں نے وہ دن عجیب سی کشمکش میں گزارا۔ میں نے حفصہ سے بات کرنے کی کوشش کی تو اس نے مجھے موقع ہی نہیں دیا اور نفرت بھرے لہجے میں کہا کہ تمہاری ماں نے جو اس دن میری بے عزتی کی ہے وہ میں مر کر بھی نہیں بھول سکتی۔ انہوں نے مجھے ذلیل کر دیا اور وہ بھی بلا وجہ، جبکہ میرے گھر والوں نے مجھے پھولوں کی طرح رکھا ہوا ہے۔ میں اس دن کتنی ڈسٹرب رہی ہوں تم سوچ بھی نہیں سکتی ہو۔ میں نے تم پر احسان کر دیا ہے کہ ہماری بہت اچھی دوستی رہی ہے تو میں نے کسی کو یہ نہیں بتایا کہ تمہاری ماں نے اس دن مجھے اس وجہ سے ذلیل کر دیا تھا کہ میں ان کی بیٹی کی عیادت کرنے گئی تھی۔ وہ کافی غصے اور دکھ سے کہتی رہی تو میں بھی خاموشی سے سنتی رہی۔ میں نے ہمت کر کے اس کو سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ اس وقت بہت زیادہ غصے میں تھی۔ سو آگ بگولا ہو کر مجھے دھمکی دی کہ اگر آئندہ میں نے اس کو مخاطب کرنے کی بھی کوشش کی تو وہ میرے گھر ہوئے اس برے واقعے کے متعلق سب کو بتا دے گی۔ سو جو 2-4 لوگ مجھ سے بات چیت کرتے ہیں وہ بھی مجھ سے نفرت کرنے لگیں گے۔ میں یہ سن کر پریشان ہو گئی تھی اور مزید کوئی صفائی نہ دے سکی۔ پہلے میں بہادر ہوا کرتی تھی مگر وقت کے ساتھ میں سارا اعتماد کھوتی جا رہی تھی۔ مجھ میں کسی سے بات کرنے کی کوئی ہمت اور حوصلہ نہیں تھا۔ میں ایک دم سب سے دور ہو گئی۔ وہی ایک دوستی میری کل دنیا کے برابر تھی، سو اب میں بالکل ہی تنہا ہو کر رہ گئی تھی۔ پہلے گھر میں میرا وقت اچھا نہیں گزرتا تھا تو دل کو سمجھا لیا کرتی تھی کہ چلو اسکول میں تو اچھا وقت گزر جاتا ہے، اور اب میرے لیے زندگی کا ہر لمحہ بس آزمائش بنتا جا رہا تھا۔ میرے لیے جیسے ہر قدم پر امتحان ہی امتحان تھے۔ حفصہ نے اور دوست بنا لی تھی اور اس کے ساتھ بھی اس کی ویسی ہی دوستی ہو چکی تھی جیسے اس کی کبھی میرے ساتھ تھی۔ سو اب اسکول میں جب حفصہ کو کسی اور لڑکی کے ساتھ ہنستے بولتے اور کھیلتے دیکھتی تو میری آنکھیں بھر آیا کرتی تھیں۔ دل میں اتنی اذیت ہوتی کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں۔ اپنی دوست کو کسی دوسرے کے ساتھ دیکھنے سے زیادہ شاید ہی کچھ اور اذیت ناک ہوتا ہوگا۔ کبھی کبھی جب اذیت اور تکلیف رگوں کو کاٹنے لگتی تو میرا شدت سے دل چاہتا کہ جا کر حفصہ کے پاؤں پڑ جاؤں کہ مجھے میری دوست لوٹا دو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ سو مجھے میری ماں کی غلطی کی سزا نہ دو۔ پہلے مجھے ہر لمحہ ماں کی کمی محسوس ہوتی تھی، اب تمہاری ہو رہی ہے۔ مگر جانے کیوں میں یہ کہنے کی ہمت کبھی مجتمع ہی نہ کر سکی۔ ایسا نہیں تھا کہ میں اس کی دھمکی سے ڈرتی تھی، لیکن ہماری دوستی کے رشتے میں کھچاؤ آ چکا تھا۔ ہمارے دلوں میں بھی شاید فاصلہ اتنا بڑھ چکا تھا کہ اب وہ کبھی طے نہیں ہو سکتا تھا۔ اسی اذیت میں میرا اسکول کا سفر ختم ہو گیا۔ میں الوداعی تقریب پر بھی نہیں گئی تھی کیونکہ میرا ایسا کوئی دوست وہاں تھا ہی نہیں کہ جس سے مجھے ملنا ہوتا۔ حفصہ سے ملنے اور دیکھنے کو بہت دل کر رہا تھا مگر میں پھر بھی نہ جا سکی۔ دل لاکھ کرلایا مگر میں جیسے اس اذیت میں سرور حاصل کرنے لگی تھی۔ رزلٹ آیا تو شاندار نمبر آئے اور بابا اور بھائی بہت خوش تھے۔ رزلٹ جیسے ہی دیکھا گیا تو امی نے سن کر خوشی سے مجھے گلے سے لگا لیا۔ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ بس ناٹک ہے،
مگر میں جتنی ان کے لمس کی ترسی ہوئی تھی تو مجھے اس دکھاوے کے اور جھوٹی محبت کے ناٹک میں بھی سکون ملا تھا۔ اب جب بابا نے بہترین کالج میں میرا داخلہ کروایا تو ماما نے ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ یہ پہلی بار ہوا تھا کہ ان لوگوں کے سامنے ماما نے میرے کسی فیصلے پر اعتراض کیا تھا۔ میں تو پریشان ہی ہو گئی تھی کہ اگر بابا مان گئے تو کیا ہوگا، میں اس گھر میں قید ہی ہو کر رہ جاؤں گی اور ماما کے تانے اور تیر کی طرح کی باتیں مجھے ذہنی مریض بنا دیں گی۔ اس میدان میں بڑے بھائی نے میرا ساتھ دیا جو خود ماسٹرز کر چکا تھا کہ لڑکی کی پڑھائی بہت ضروری ہے۔ بڑے دونوں بھائی ماسٹرز کرنے کے بعد بابا کا کپڑے کا کاروبار سنبھال رہے تھے، جبکہ تیسرے نمبر والا بھائی انجینئرنگ کر رہا تھا۔ ماما نے اپنے دلائل دیے کہ اس کے لیے گھرداری سیکھنا اہم ہے، جبکہ بھائی اسی بات پر اڑا ہوا تھا کہ اس کو کم از کم ماسٹرز کرنے دے کہ یہ آج کی ضرورت ہے۔ آخر جب بحث بڑھ گئی تو سب نے فیصلہ کن نگاہوں سے میری جانب دیکھا اور میری نگاہیں بے ساختہ ماما کی نظروں سے الجھیں، جہاں واضح تنبیہ کے ساتھ انکار تھا۔ میں ان کی آنکھوں میں مسلسل دیکھ رہی تھی۔ جب بابا نے مجھے دیکھا اور پوچھا کہ تم کیا چاہتی ہو، میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور کہا کہ مجھے نہیں پڑھنا، کہ شاید ایسے ہی ماما کے دل میں میرے لیے محبت پیدا ہو جائے، جبکہ مجھے یقین تھا کہ یہ بس میری خام خیالی ہی ہے، ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ جبکہ میرا فیصلہ سن کر ماما کی آنکھوں میں فتح کی خوشی واضح دکھائی دے رہی تھی۔ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا، مگر نہ جانے کیوں میری ہر خوشی ہی ماما سے جڑنے لگی تھی۔ اس رات بھائی میرے پاس آئے اور مجھے سمجھایا، مگر میں ان کو نہیں بتا سکتی تھی کہ اصل وجہ کیا تھی، سو میں خاموشی سے بس سنتی رہی۔ بھائی نے آخر فیصلہ کن انداز میں کہہ دیا کہ وہ میرا داخلہ کروا رہے ہیں۔ میں بس خاموش رہی، کیونکہ مجھے بس اتنی سمجھ آ گئی تھی کہ میرا کچھ بھی کہنا بیکار ہے، کیونکہ بھائی چاہتے ہیں کہ میں پڑھوں۔ یوں جب ماما کو علم میں لائے بغیر میرا داخلہ ہو گیا تو ماما نے توقع کے عین مطابق ہنگامہ برپا کر دیا۔ میں بہت سہم گئی تھی، مگر بابا اور بھائی میری ڈھال بن کر میرے سامنے کھڑے ہو گئے۔ ماما کا ہر وار خالی گیا اور میں کالج جانے لگی، جبکہ وقت تیزی سے گزرنے لگا، مگر ماما کا رویہ میرے ساتھ اچھا ہونے کے بجائے مزید بدتر ہونے لگا۔ اور ستم تو یہ تھا کہ بابا اور بھائیوں کو خبر ہی نہ ہو سکی۔ وہ سمجھتے رہے کہ ماما نے اس بات کو قبول کر لیا ہے۔ چونکہ بھائیوں اور باپ کی بہت لاڈلی تھی، سو اس لیے بھی میں خاموشی سے ہر بات سن لیا کرتی تھی کہ ان کی محبت کافی تھی، اور ویسے بھی اگر میں کچھ بول لیتی تو کسی نے یقین نہیں کرنا تھا، اور الٹا گھر میں بدمزگی ہی پیدا ہونی تھی۔ وقت کتنی تیزی سے گزرا معلوم ہی نہ ہو سکا۔ لمحہ لمحہ بہت مشکل تھا، مگر زندگی گزر رہی تھی۔ سو یوں کالج کا عہد بھی جلد ہی ختم ہوا تو پھر سے ایک جھگڑا گھر پر کھڑا ہوا کہ یہ اب یونیورسٹی نہیں جائے گی، مگر بابا اور بھائیوں کی اس بار بھی مکمل سپورٹ رہی اور میرا یونیورسٹی میں داخلہ ہو گیا۔ یونیورسٹی میرے لیے آزادی جیسی تھی، سب بدل رہا تھا، مگر ماما کا رویہ آج بھی ویسا ہی تھا۔ میں اکثر یہ دیکھ کر کرتی رہتی، مگر میری ماں کے مظالم کم نہ ہو سکے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کا رویہ بدتر ہوتا جا رہا تھا، اور میں بھی اب ان کی پرواہ کرنا چھوڑ چکی تھی۔ انہی سالوں میں بھائیوں کی شادیاں ہو گئیں۔ چونکہ ان کا کاروبار کراچی شفٹ ہو گیا تھا تو وہ دونوں اپنی بیویوں کے ہمراہ کراچی چلے گئے، جبکہ میں اور دوسرا بھائی یہاں رہ گئے۔ اب زندگی پہلے سے بھی زیادہ آزمائش بنتی جا رہی تھی۔ میری بے رنگ اور ویران زندگی میں بہار اس وقت آئی جب میں سارم سے ملی۔ اس دن صبح ہی صبح امی نے میری بہت زیادہ بے عزتی کی تھی۔ میرا دل بہت بھرا ہوا تھا اور میں کوریڈور میں تنہا بیٹھی ہوئی تھی۔ خود ترسی اور بے بسی مجھ پر حاوی تھی۔ اچانک ہی میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ تبھی مجھے سارم نے دیکھ لیا۔ سارم میرے پاس آن کھڑا ہوا اور پوچھا کہ کیا ہوا ہے۔ میں چونکی اور پھر جلدی سے آنسو صاف کیے تو اس نے دوبارہ پوچھا۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیا کہوں، سو میں نے نفی میں سر ہلایا۔ سارم نے مجھ سے زبردستی اگلوا لیا اور میں بھی سب بتاتی چلی گئی۔ اس کو بتانے کے بعد میرا دل ہلکا ہو گیا۔ سارم نے مجھے سمجھایا اور میں اس کی باتوں پر غور کرنے لگی۔ پہلے پہل تو ہماری اچانک ہی کہیں اتفاقاً ملاقات ہونے لگی، مگر پھر سارم اکثر اسی وقت آتا جب میں بھی وہاں پر موجود ہوا کرتی تھی۔ یوں آہستہ آہستہ ہم دونوں دوست بن گئے۔ میرے اندر کافی مثبت تبدیلیاں رونما ہونے لگیں کہ میں اب خود ترسی کا شکار نہیں ہوتی تھی۔ میں اب ماما کی باتوں کی وجہ سے خود کو اذیت نہیں دیتی تھی، بلکہ سارم میری زندگی بن چکا تھا۔ یوں میں روز کئی گھنٹے سارم کے ساتھ گزارنے لگی۔ وہ بہت اچھا انسان تھا اور میری ہر بات کو بہت اچھے سے سنتا اور مشورے بھی دے دیا کرتا تھا، میرے لیے جیسے وہ کوئی مسیحا بن کر آیا تھا۔ ایک دن اس نے محبت کو قبول کر لیا اور مجھ سے شادی کا وعدہ کیا۔ میں جانتی تھی کہ اگر وہ ڈائریکٹ رشتہ بھیجے گا تو ماما انکار کر دیں گی، سو اس نے سب سے پہلے میرے تیسرے نمبر والے بھائی سے دوستی کی اور پھر اس کو اعتماد میں لے کر سب کچھ بتا دیا۔ میرا بھائی ماں کے مظالم کی داستان سن کر بہت شوق ہوا تھا اور ناراض بھی ہوا کہ میں نے اسے کیوں نہیں بتایا، مگر اس کو مجھ پر یقین تھا۔ وہ ماما سے اکھڑا رہنے لگا تھا اور پھر اسی دوران سارم کا رشتہ آ گیا۔ تینوں بھائی دل و جان سے راضی تھے اور بابا بھی ان کی رضا میں راضی تھے۔ ایک دن ماما نے مجھ سے پوچھا تو میں نے بھی یہی بتا دیا کہ میں خوش ہوں، اور اسی دن ان کی جانب سے پہلی تبدیلی آئی کہ انہوں نے بغیر کسی ہنگامے کے اس شادی کے لیے ہاں کر دی۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ میری خوشی کی خاطر یہ سب کر سکتی ہیں۔ سارم کو جب علم ہوا تو وہ بہت خوش ہوا، مگر مجھے یہ بات بھی کہی کہ میں ان پر اتنا یقین نہ کروں، اتنا اندھا اعتماد نہ کروں۔ ہو سکتا ہے انہوں نے چھوٹے بھائی کو کھونے کے ڈر سے یہ بات کہی ہو اور اس رشتے کے لیے ہاں کی ہو۔
مجھے اس کی یہ بات بری لگی تھی، مگر جواباً میں نے خاموشی سادھ لی تھی۔ ہماری دھوم دھام سے منگنی ہو گئی۔ سارم کی فیملی بہت اچھی تھی، وہ سب بیرون ملک سیٹلڈ تھے، جبکہ سارم ہی صرف پاکستان میں رہائش پذیر تھا۔ یوں میری ڈگری کے ختم ہوتے ہی شادی کی تیاریاں شروع کر دی گئیں۔ سارم نے جہیز لینے سے صاف انکار کر دیا تھا، مگر میرے بھائیوں نے بہت اچھا جہیز تیار کیا۔ میری بھابیاں بھی بہت اچھی تھیں، انہوں نے بھی شادی میں خوشی سے شرکت کی اور میرے لیے بہت سے خوبصورت تحائف لے کر آئیں۔ غرض یہ کہ دھوم دھام سے شادی ہو گئی اور میں بہت ہی خوش تھی اور سارم کے گھر آ گئی۔ محبت مل گئی تو زندگی جنت سی لگ رہی تھی۔ ہم نے اپنی ہر خوشی اور ہر ارمان پورا کیا۔ مجھے تو کبھی کبھی اس خوش قسمتی پر بھی یقین نہ آتا کہ میں اتنی بلند بخت ہو سکتی ہوں۔ بے شک ساری زندگی ماں کی محبت کو میں ترسی ہوں، مگر سارم کے گھر میری ہر کمی اور محرومی کو پورا کر دیا گیا۔ میں جب بھی میکے جاتی تو ماما مجھے ہاتھوں ہاتھ لیا کرتی تھیں، جبکہ سارم کو ان کی نیک نیتی پر شک تھا اور مجھے اس کی یہ بات انتہائی بری لگتی تھی۔ مگر وہ میرا محبوب شوہر تھا تو میں اس کو براہ راست کہہ بھی نہ پاتی تھی کہ مجھے یہ بات بری لگتی ہے، سو خاموشی کا کڑوا گھونٹ بھر کر رہ جاتی۔ ایک دن سارم نے مجھ پر جو انکشاف کیا تو وہ سن کر میں دنگ رہ گئی اور شاید شاکڈ بھی۔ میں اس دن بہت روئی تھی۔ وہ یہ کہ ماما میری سگی ماں نہیں تھی اور ان کی شادی میرے بابا سے زبردستی کروائی گئی تھی۔ وہ میری سگی خالہ تھیں، وہ کسی اور سے محبت کرتی تھیں۔ جس دن میں پیدا ہوئی اسی دن میری ماما چل بسی اور اسی وجہ سے گھر والوں نے ان کے ارمانوں کی پرواہ کیے بغیر ان کی شادی بابا سے کروا دی، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی کی اولاد کسی اور عورت کے ہاتھ لگے اور وہ ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے۔ جبکہ ماما نے مجھ سے ہی اپنی اس ادھوری محبت کے بدلے لیے کہ اگر میں پیدا نہ ہوتی یا مر جاتی تو آج وہ بھی اپنی محبت کے ساتھ من پسند اور انتہائی خوشگوار زندگی گزار رہی ہوتی۔ مجھے یہ سن کر بہت رونا آیا۔ جیسے سارم کو کھونا سہانے روح تھا، بالکل ایسے ہی مجھے ماما کا غم بھی اچھی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ سارم نے مزید یہ بھی بتایا کہ وہ ابھی بھی تم سے اتنی ہی نفرت کرتی ہیں، سو وہ مجھے مروانا چاہتی ہیں، مگر میں نے اس کی بات کا یقین نہیں کیا۔ لیکن ایک دن اچانک مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی کہ سارم کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا۔ میرے شوہر کا جب سے ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہ کوما میں چلا گیا تھا۔ میں خود نوکری کرتی اور اس کے لیے گھر میں نرس رکھتی جو اس کا خیال رکھتی، پر میں جو بھی نرس رکھتی وہ اچانک دبلی ہو جاتی اور مجھ سے کہتی، میڈم تمہیں ہماری آہ لگے گی۔ مجھے اب کچھ گڑبڑ لگنے لگی تھی۔ حقیقت جاننے کے لیے خود نقاب لگا کر نرس بن کر شوہر کی دیکھ بھال کرنے لگی۔ پر قیامت تو تب ٹوٹی جب مجھے نرس سمجھ کر اچانک پیچھے سے دبوچ لیا اور میں جیسے شاکڈ رہ گئی۔ سارم کتنا بدنیت تھا میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میرا دل چاہا کہ میں دھاڑے مار مار کر روؤں۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے ہوش میں آنے پر شکر ادا کروں یا بدنیتی پر روؤں۔ مگر سارم نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو وہ بھی شاکڈ رہ گیا اور مجھے خاموش دیکھ کر وہ بولا کہ تمہاری ماں مجھ پر کالا جادو کروانا چاہتی ہے تاکہ میں پاگل ہو جاؤں اور تم ساری زندگی تڑپتی رہو۔ اس کے مطابق میں ابھی بھی کومے میں ہوں، مگر میں نے بھی اس کا توڑ رکھا ہوا ہے کہ ان نرسوں کے جسم سے خون نکال کر اسی خون سے توڑ کرتا ہوں اور اسی وجہ سے وہ لوگ دبلی ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ عمل انتہائی اذیت ناک تھا۔ اگر تمہاری ماں کو یہ علم ہو جائے کہ میں کومے میں نہیں ہوں تو وہ مجھے ایک دم مروا سکتی ہے، سو کسی پیر کے تعویذ کے مطابق مجھے یہی کرنا ہے۔ میں نے اس کی بات کا یقین نہ کیا اور فوراً روتے ہوئے ماں کے گھر چلی گئی، مگر وہاں جا کر شاکڈ رہ گئی جب وہی نرس وہاں موجود تھی۔ اور پہلے وہ مجھے دیکھ کر چونکی، مگر پھر اس نے ہی مجھے ساری سچائیوں سے آگاہ کیا اور میں جیسے ٹوٹ گئی۔ آج ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ میں نے بابا اور بھائیوں کو سچ بتا دیا اور اس کی گواہی میں سارم، میرا بھائی اور نرس پیش تھے۔ بابا نے غصے سے ان کو گھر سے نکال دیا اور وہ یوں ذہنی توازن کھو بیٹھی۔ وہ ہر وقت محبوب کو یاد کر کے روتی رہتی اور بے شک ان کو بے وجہ کے حسد کی سزا مل گئی۔ اگر وہ مجھے قبول کر لیتی اور یہ سب نہ کرتی تو آج زندگی بالکل مختلف ہوتی اور وہ ہنسی خوشی رہ رہی ہوتی، مگر یہ زندگی انہوں نے اپنے لیے خود منتخب کی تھی، جبکہ میرے صبر کا ثمر مجھے سارم کی صورت میں مل گیا تھا۔